نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جنتی لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کو آواز دے گا، اے جنت والو، تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے اور تم پر کبھی موت نہ آئے گی، اور تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کسی وقت بوڑھے نہ ہوگے۔ تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم ہمیشہ چین اور آرام میں رہو اور کبھی تکلیف اور مصیبت نہ دیکھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بہت سی قومیں اس طرح داخل ہوں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی مانند نرم اور صاف، یعنی بے کینہ، ان میں کینہ نہیں ہوگا، اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں اور عورتوں کو پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تو اس کے جواب میں جنت والے لبیک کہیں گے، یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور بھلائی تیرے قبضہ و قدرت میں ہے، جس کو چاہے عنایت فرما دے اور جس کو چاہے نہ دے، کیونکہ تو مالک ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم لوگ اپنے رب سے خوش ہو؟ تو جنتی لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تجھ سے خوش نہ ہوں گے تو کس سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ تو نے ہم کو وہ چیزیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز تم کو نہ دے دوں؟ یعنی اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ چیز نہ تم کو دے دوں؟ تو جنت والے عرض کریں گے، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے زیادہ کون سی چیز بہتر ہوگی جو تو نے ہم کو جنت میں دے رکھی ہے؟ یعنی ہر قسم کی کھانے کی چیزیں، عمدہ سے عمدہ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات اور باغات وغیرہ۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، اچھا میں تم کو اپنی خوش نویدی کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی بھی تم سے ناخوش نہیں ہوں گا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کا پروانہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں بے قدر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک ان کے واسطے ایک نور ظاہر ہوگا، تو یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تاکہ اس نور کو دیکھیں۔ جب وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور اس نور کو دیکھیں گے کہ رب العالمین نے اوپر سے ان لوگوں پر اپنی تجلی ڈالی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کا پہلا جملہ یہ ہوگا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور یہ وہی سلام ہوگا جس کا وعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، اور ان الفاظ میں فرمایا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھے گا، اور اسی طرح یہ لوگ بھی کھلم کھلا بغیر کسی پردے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس دیدار الہی کا ان لوگوں پر یہ اثر ہوگا کہ جب تک ان کی نظروں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار رہے گا، جنت کی کسی نعمت کی طرف بالکل ہی توجہ نہ کریں گے، بلکہ دیدار الہی میں ایسے محو ہوں گے، ایسے مستغرق ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نور اپنی ذات کے درمیان پھر پردہ ڈال لے گا اور ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے گا، لیکن اس نور کا اثر اور مشاہدے کی کیفیت اور لذت ابھی بھی باقی رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کرایا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھ کو اڑا کر لے جائے گا۔ گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا۔ اللہ، لیکن ہمارے یہاں کے ہوائی جہاز کی صورت مچھلی کی طرح ہوتی ہے اور جنت کے ہوائی جہاز کی شکل گھوڑے کی طرح ہوگی۔ یہ ہوائی جہاز ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے اور وہ ہوائی جہاز یاقوت کا بنا ہوگا۔ پھر تعجب کس چیز کا؟ بعض دہریوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا اور قسم قسم کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہوائی جہاز کی ایجاد نے ان ظاہر پرستوں کو خاموش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کی ابتدا 6 آسمان سے ہے اور اس کی انتہا 7ویں آسمان میں ہے۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا کی لمبائی 500 سال کی راہ ہے اور اسی مقام پر اولین و آخرین کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کا مخلوق میں سے کسی کو بھی علم نہیں اور نہ وہاں سے اوپر کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اور یہی حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کے اوپر وہ بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے بھی اونچے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ کوئی پیغمبر پہنچا اور نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔